وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم۔ محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ایک نئے سلسلے کو شروع کیا تھا، اللہ کے ناموں کے معنی کو جاننا۔ اللہ کے جو 99 نام ہیں جسے اسماء حسنہ کہتے ہیں، اللہ کے سب سے اچھے نام، ان ناموں کو جاننا، ان ناموں کے معنی کو، مطلب کو پہچاننا اور اس کے مطابق عمل کرنے سے جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اسماء حسنہ کو جاننے، اس کے مطابق عمل کرنے، اسے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، کل آپ کے سامنے لفظ اللہ کا معنی، اس کا مطلب آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا تھا۔ آج آپ کے سامنے 3 ناموں کا ذکر آئے گا، ایک الرب، دوسرا الرحمن، تیسرا الرحیم۔ سب سے پہلے الرب۔ الرب جس کا عام معنی لوگ بیان کرتے ہیں پالن ہار، پالنے والا۔ اس سے بھی بہتر ہم یہ کہہ سکتے ہیں الرب کے معنی سب کو پالنے والا۔ اور یہ صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو سب کو پالنے والی ذات ہے۔ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید کے اندر الرب کا ذکر 500 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ الرب کی شکل میں، ربی کی شکل میں، ربنا کی شکل میں۔ مشہور دعا ہم جو اللہ سے مانگتے ہیں وہ بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہ بھی کس سے شروع ہوتی ہے؟ ربنا سے۔ اچھا، رب الرب، الرب کے اندر ربوبیت کا معنی پایا جاتا ہے۔ ربوبیت بولے تو سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور یہ ربوبیت کو مکہ کے مشرک، مکہ کے کافر بھی مانتے تھے۔ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اے پیغمبر، اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ یہ 7 آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو جواب دیں گے اللہ نے۔ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ۔ جب آپ ان سے کہیں گے، جب آپ ان سے پوچھیں گے یہ مکہ کے مشرک سے، یہ 7 آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، یہ عرش کا رب کون ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کہیں گے۔ لیکن وہ الوہیت کو صحیح طور سے مانتے نہیں تھے، ربوبیت کو مانتے تھے لیکن الوہیت میں شرک کرتے تھے، یعنی اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ صرف اللہ کی عبادت کرے تو کامیاب ہو جاتے تھے، لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے معبودوں کی بھی عبادت کرتے تھے، اس لیے وہ ناکام ہو گئے۔ تو یہ الرب، یہ کیا ہے؟ ربوبیت کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور الرب کے معنی ہیں سب لوگوں کو پالنے والا، سب کا پالن ہار وہ اللہ ہے۔ الرب کے اندر یہ معنی آپ کو ملیں گے۔ اور دوسرا نام اور تیسرا نام جس کا دونوں کا معنی ایک ہی ہے، الرحمن الرحیم۔
یہ الرحمن الرحیم یہ دونوں ناموں کا معنی رحمت کا ہے، لیکن رحمان کی رحمت میں رحیم کی رحمت میں تھوڑا فرق کرتے ہیں علماء۔ یہ رحمان کی رحمت عام ہے، عام ہے کا مطلب سب لوگوں پر ہے۔ یہ رحمان کے اندر جو رحمت کا معنی پایا جاتا ہے وہ رحمت مسلمانوں، کافر، مشرک سب لوگوں کے اوپر ہے۔ یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت عام رہنے کی وجہ سے اللہ یہ کافروں کو، مشرکوں کو بھی کھلاتا پلاتا ہے۔ یہ رحمان کے اندر یہ رحمت کا معنی پایا جاتا ہے، جبکہ رحیم کے اندر خاص رحمت ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے؟ صرف مومنوں کے لیے، صرف اللہ کے خاص بندوں کے لیے رحمت کا معنی رحیم میں پایا جاتا ہے۔ تو الرحمن الرحیم میں اللہ کی رحمت کا معنی ہے محترم بھائیوں۔ اور یاد رکھ لو اللہ کی رحمت کتنی کشادہ ہے، اللہ کی رحمت کتنی وسعت ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ کافروں پر بہت زیادہ غصے میں ہوگا، اس سے زیادہ غصے میں نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد ہوگا۔ اتنا زیادہ غصے میں اللہ تعالیٰ ہوگا تو اس کے غصے کو اس کی رحمت سبقت کر دے گی، اللہ کی رحمت غالب آ جائے گی اس کے غصے کے اوپر۔ اور یہ جو اللہ کی رحمت ہے نا، غور سے سننا میری بات کو، یہ اللہ کی رحمت کی صفت شیطان کو بے چین کرتے رہتی ہے ہمیشہ۔ کیوں شیطان کیوں بے چین رہتا ہے اللہ کی رحمت کی صفت سے؟ اس لیے کہ شیطان صبح سے شام تک محنت کرتے 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 ایک بندے سے گناہ کا کام کراتے رہتا ہے، گناہ کراتے رہتا ہے، گناہ کراتے رہتا ہے۔ وہ بندہ جب اس کو گناہ کا احساس ہوتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ کی رحمت غالب آ جاتی ہے، شیطان ذلیل ہو جاتا ہے، اس کی پوری محنت بیکار چلے جاتی ہے اللہ کی ایک رحمت کی صفت سے۔ 1 منٹ کا دعا، 2 منٹ کے دعا سے شیطان کی جو محنت تھی وہ پوری بیکار ہو گئی۔ شیطان بے چین رہتا ہے یہ اللہ کی رحمت کی صفت سے۔ اللہ بڑا رحم کرنے والا، بڑا رحمت والا ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اور یاد رکھ لو محترم بھائیو، یہ اللہ کی رحمت کی صفت کو صحیح طور سے اگر ہم جان لیں گے، صحیح طور سے اگر ہم پہچان لیں گے، اللہ کی رحمت سے زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوں گے، زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ جتنی بھی پریشانی ہمارے زندگی میں آئے گی، جتنی بھی مشکل ہمارے زندگی میں آئے گی، ہم اللہ سے، اللہ کی رحمت سے امید نہیں چھوڑیں گے، اللہ سے مدد چاہتے رہیں گے۔ تو یہ رحمان کی یہ صفت ہے محترم بھائیوں، اور یہ رحمت کی صفت کو ہم میں سے ہر ایک کو جاننا ضروری ہے۔ اور اگر ہم رحمت کی صفت کو جان لیں گے، صحیح طور سے توحید کو پہچان لیں گے، تو لہٰذا کتنے ناموں کا معنی آپ کے سامنے آیا، ایک اللہ، دوسرا الرب، تیسرا رحمان، چوتھا رحیم ہے۔ اور یاد رکھ لو سورہ فاتحہ کے شروع کی 2 آیتوں میں ان ناموں کا ذکر اللہ نے کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کے ناموں میں سے بنیادی نام ہے، یہ بیسک، بہت امپورٹنٹ نام ہے یہ۔ اس لیے اللہ نے سورہ فاتحہ کے شروع کی 2 آیتوں میں ان ناموں کا ذکر کر دیا۔ اور آپ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی یہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے۔ 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں میں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لکھتے، اس میں بھی الرحمن الرحیم کا ذکر ہم کو ملتا ہے۔ بہرحال محترم بھائیوں، یہ اللہ کے یہ ناموں کا آپ کے سامنے معنی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بس آپ اپنے ذہن میں ان ناموں کا معنی بٹھائیے، اور اگر آپ ان ناموں کا معنی جانیں گے تو جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اسماء حسنیٰ کے
کے معنی کو جاننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب